الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کے لیے فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے ابا اس نے تکبر کرتے ہوئے اکڑ دکھاتے ہوئے انکار کیا واستکبر اور اس نے تکبر کیا وکان من الکافرین اور وہ تھا کافروں میں سے. یہاں پہ جو اہم امور ہیں اس آیت کے اندر وہ ہم نے پہلے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیے ہیں، خصوصاً تکبر کے بارے میں. اب یہاں پہ جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ تکبر کی کچھ اقسام ہوتی ہیں، اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ کتنی اقسام ہوتی ہیں تکبر کی؟ حاشر ہاں جی آپ کی آواز کٹ گئی بیٹا. سر ویسے میرا انٹرنیٹ تھوڑا سا ایشو ہو رہا ہے کہ ریپیٹ کر سکتے آپ کی آواز پھر سے کٹ. ہم نے سمجھا تھا ہم نے یہ سمجھا تھا کہ تکبر یا تو انٹرنل ہوتا ہے یا ایکسٹرنل ہوتا ہے. اندرونی تکبر کہہ لیں اور ایک بیرونی تکبر کہہ لیں. جو اندرونی تکبر ہے اس کے بارے میں ہم نے سمجھا تھا، پھر جو بیرونی تکبر ہے اس کے بارے میں ہم نے سمجھا تھا. ٹھیک ہے کہ بیرونی تکبر کیسے ہوتا ہے یا بیرونی تکبر کیا ہوتا ہے. اب یہاں پہ جو ایک اور بھی اہم امر ہے وہ یہ ہوتا ہے، جو تکبر بندہ جس کے ذریعے ایکسپوز کر سکتا ہے یا دکھا سکتا ہے، وہ ہوتا ہے ایسے کہہ لیں کہ اپنے آپ کو ریکگنائز کرانے کی کوشش کرنا، یعنی اپنی موجودگی کا احساس، اپنے علم کا احساس لوگوں کو دلانا، اپنی قابلیت کا احساس لوگوں کو دلانے کے لیے کوشش کرنا. اب چونکہ انگلش میں لفظ ریکگنیشن ہوتا ہے جسے ہم اپنے سمپل انداز میں کہتے ہیں ریکگنیشن کہہ لیں. ٹھیک ہے، تو جب اسے نارمل سلینگ انداز میں بولا جاتا ہے تو یہ لفظ بن جاتا ہے ریکگنیشن. ٹھیک ہے، تو ریکگنیشن کے لیے جو ہم کوشش کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں کہ آج میں نے جو خطبہ دیا ہے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا اہم تھا اور اس کے اندر میری کتنی اسٹرگل ہے، اس کے لیے میں نے کتنی کوشش کی ہے، لوگ میری اس تیاری کو، میرے انداز کو، میرے علم کو ریکگنائز کریں، سمجھیں کہ میں کتنا صاحب علم ہوں. تو یہ بھی تکبر کی ہی قسم ہے جو ظاہری تکبر کے ساتھ ساتھ یہ اندرونی، یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. جو ریکگنیشن کی کوشش ہوتی ہے، بندہ سٹرگل کر رہا ہوتا ہے. امیجن کہ ایک بندے نے جمعہ پڑھایا ہے، کتنا عظیم عمل کیا ہے کہ اس نے خطبہ دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت پہ عمل کیا ہے. اب جمعہ پڑھانے کے بعد مصلی پہ بیٹھا ہے اور لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ بالکل ویسے ہی جیسے سڑک کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک فقیر لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. اب امام صاحب ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں، سوچیں تو. حسرت بھری نگاہوں سے، لالچ بھری نگاہوں سے کہ کوئی آئے اور کیا کرے؟ تعریف کرے. Is that right?
تعریف کرے, کوئی آ کے کہے کہ آپ کا خطبہ بہت پیارا تھا, آپ نے بیان بہت اچھا دیا ہے, یہ ایک بیماری ہے, خطرناک بیماری ہے. اگلا جو نقطہ ہے وہ ہم نے غور کرنا ہے. شیطان کو جو مسئلہ ہوا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے, وہ بھی اسی بات پہ تھا کہ جتنی اس نے محنت کی تھی, یا جو بھی جس لیول پہ بھی وہ پہنچا ہوا تھا, اس کا جو مقام, یہ جو اس کو مرتبہ اس کو ملا ہوا تھا اللہ رب العزت کی طرف سے, اسے لگ رہا تھا کہ اس کو مزید ریکگنائز کیا جائے. ٹھیک ہے, اس کا مقام, جو اس کا مرتبہ ہے وہ یا اس کی جو محنت ہے اس کو پہچانا جائے کہ ہاں جی آپ نے بہت کیا ہے. اور یہ طلب ہر انسان کے اندر برقرار ہوتی ہے, خصوصاً جو دنیا دار ہوتے ہیں. ایمان والے لوگوں کو تو غرض ہی نہیں ہوتی ہے, کوئی تعریف کرے نہ کرے, کوئی اچھا بولے یا نہ بولے, کوئی سنے نہ سنے, انہیں کسی بات کی غرض نہیں ہوتی. کیوں؟ انہیں پتا ہے وما علینا الا البلاغ, ہماری جو ذمہ داری ہے وہ پہنچا دینا ہے, ہمیں تعریف سے غرض نہیں ہے. آپ کو سمجھ آ گئی ہے الحمدللہ, آپ کو نہیں سمجھ آئی دوبارہ پوچھ لیں. ٹھیک ہے, نہیں سمجھ آئی دوبارہ ٹرائی کر لیں. ٹھیک ہے, ہوتا کیا ہے, ان کا سارے کا سارا ربط اللہ رب العزت کے ساتھ ہوتا ہے. ان کی صلے کی امید, ان کو قبولیت کی پرواہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہوتی ہے. لوگوں کے ساتھ ان کی کسی بات کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اب اندازہ لگائیں کہ یہ جو تکبر ہی ہے جو انسان کو حسد پہ مجبور کرتا ہے. یہی جو طلب ہے کہ مجھے پہچانا جائے, میرے علم کو, میری قابلیت کو, میری محنت کو, میرے شعور کو, میرے حسن کو. مثال کے طور پہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو اپنے حسن کو ایکسپوز کرنے کے لیے, خواتین کہہ لیں, مرد کہہ لیں, جو بھی ہیں, ٹھیک ہے, یا اپنی دولت کو وہ کیا کچھ کرتے ہیں, کیا وہ پاپڑ بیلتے ہیں. جب ان کو وہ چیز میسر نہیں آتی جس کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے اندر پھر ایک غصہ, پھر دوسرے نمبر پہ حسد جنم لیتا ہے. پھر یہ اس لیول پہ چلا جاتا ہے غصہ اور حسد کہ جو سب سے پہلا انسانی تاریخ میں قتل ہوا تھا, اس کے پیچھے بھی وجہ یہی تھی کہ میرے اعمال کو ریکگنائز کیوں نہیں کیا گیا, مجھے کیوں نہیں ریکگنائز کیا گیا. آپ کو کہانی کا پتہ ہوگا, اللہ رب العزت نے قربانی کا حکم دیا, 2 لوگوں نے قربانی دی, دونوں بھائی تھے, ایک کی قربانی قبول ہوگی. قبول ہونے کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا, آسمان سے آگ آتی تھی, یو کین سی اٹ از ایکسیپٹیڈ. ٹھیک ہے, اب ہمیں نہیں پتہ ہے, تو دوسرے کی قربانی نہیں قبول ہوئی. جب اس کی قربانی نہیں قبول ہوئی, اس نے کہا کہ لأقتلنک, I will kill you. ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک, میں نہیں اپنا ہاتھ پھیلاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے, تو جو مرضی کر. فقتل اخی, اس نے اپنے بھائی کو مار دیا. وجہ کیا تھی؟ ریکگنیشن, وہ حسد. پھر یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر تکبر ہوتا ہے, ان کے اندر بہت زیادہ حسد پایا جاتا ہے, شدید قسم کا حسد پایا جاتا ہے, شدید قسم کا غصہ پایا جاتا ہے جب ان کو وہ چیز نہیں میسر آتی. امیجن کہ یہ بچپن سے یہ چیز شروع ہو جاتی ہے. بڑا بچہ ہے, والدین چھوٹے بچے کو زیادہ توجہ دیتے ہیں, تو بڑا بچہ کیا کرتا ہے, اس کی کوئی چیز توڑ دی, اس کو مارا, وہ رو رہا ہے, اب یہ اسے دیکھ کے خوش ہو رہا ہے, خاموشی سے بیٹھا ہو دیکھ رہا ہے, کیونکہ اب اسے اچھا لگ رہا ہے, کیونکہ والدین ساری توجہ اس بچے کو دے رہے ہیں, تو یہ اپنا غصہ نکالتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فیلئر تب ہوتا ہے جب والدین فیل ہو جاتے ہیں بچوں کی صحیح تربیت کرنے میں, تو پھر یہ وہاں سے بھی بات پر آگے پروان چڑھتی ہے. اس کے بعد یہ کہانی ہمارے سامنے پھر سورہ یوسف علیہ السلام کی جو سٹوری ہے اس سے بھی میسر آتی ہے کہ کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کرتے ہوئے جو ہے نا وہ بھائی کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے. وہ سارا واقعہ ہمارے سامنے ہے. پھر یہ ریکگنیشن, اب چونکہ ہم اس ایج پہ نہیں ہیں, تو پھر ہم اپنے انسٹیٹیوشن پہ
اپنی اپنے سرکل میں وہ حرکتیں کرتے ہیں جو فرعون کرتا ہے، وہ حرکتیں کرتے ہیں جو شیطان کرتا آیا ہے، وہ حرکتیں کرتے ہیں جو بڑے بڑے کفار کرتے تھے۔ فرعون نے اپنے آپ کو خدا مانا ہوتا ہے، پیچھے وجہ کیا تھی؟ وہی تکبر، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں، میں بہتر ہوں۔ تو پھر اس چھوٹی سی دنیا کے اندر جس میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ ایک کمرے کا مکان ہی کیوں نہ ہو، خواہ 2 مرلے کا جو نا زمین کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، تو وہاں کے ہم فرعون ہوتے ہیں، بہت بڑے فرعون ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر اتنا تکبر پایا جاتا ہے۔ تکبر کی علامت کیا ہے؟ سب سے پہلے شدید غصہ پایا جاتا ہے ایسے انسان کے اندر۔ ظاہر ہے جب اس کی انا پرستی پوری نہیں ہوگی، لوگ اس کو وہ نہیں دیں گے جو وہ چاہتا ہے، تعریف، ٹھیک ہے، ریکگنیشن، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو غصہ آئے گا، لوگ برے لگیں گے، شدید برے لگیں گے۔ تو پھر اس غصے میں پھر یہ ایسے ایسے فیصلے کرے گا، پھر وہ خواہ وہ بیوی ہو، خواہ وہ بچے ہوں، خواہ وہ بہن بھائی ہوں، والدین ہوں، عزیز و اقارب ہوں، مزدور ہوں، ملازم ہوں، ڈزنٹ میٹر، سب کی پھر زندگی جو ہے نا وہ حرام کر دیتا ہے ایسا انسان۔ تو اگر ایسا انسان مسجد کا پریزیڈنٹ بن جائے، خواہ وہ امام بن جائے، خواہ وہ انتظامیہ میں خزانچی بن جائے، یا وہ حکومت میں آ جائے، جہاں پہ بھی آ جائے، اس کی حرکات پھر نقصان دیتی ہیں۔ اس کے بعد پھر گھریلو لائف میں میاں بیوی کا معاملہ ہے، بیوی خود سے لے کے پھرتی ہوتی ہے کہ میں یہ کر رہی ہوں، میں وہ کر رہی ہوں، مجھے یہ کچھ کرنا پڑتا ہے، وہ، اور بندہ میں یہ کر کے آیا ہوں، وہ کر کے آیا ہوں۔ تو یہ دونوں کی اپنی اپنی کہانی ہوتی ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ میں اتنا کچھ کر رہا ہوں، میرے ہر ایک عمل کی تعریف کی جائے، مجھے ریکگنیشن دی جائے، ٹھیک ہے، میرے ہر عمل پہ مجھے سراہا جائے، ایسے کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر جب باری آتی ہے اسلام کی، تو اسلام ہمیں پہلے نمبر پہ ہمارے دماغ کو، ہمارے ایموشنز کو بڑے ہی خوبصورت طریقے سے الائن کرتا ہے، بڑے ہی خوبصورت طریقے سے ہمارے غصے کو کنٹرول کرنے کی ہمیں ٹریننگ دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ بتائیں تو۔ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ سمپل کوشچن۔ سر کہ ہم کہ اللہ تعالیٰ نا ہمیں نا شیطان مردود قرآن پڑھتے وقت بچائے، کیونکہ وہ ہمیں گمراہ بھی کر سکتا ہے، اور کسی چیز کا کوئی اور مطلب بتا سکتا ہے۔ اوکے جی مریم۔ اور کہیں ہم قرآن پڑھتے ہوئے تکبر کا شکار نہ ہو جائیں، اس کے انفلوئنس میں نہ آ جائیں۔ یعنی کہ مجھے بہت زیادہ میرے پاس علم ہے، مجھے بہت پتہ چل گیا ہے، دونوں کا نقطہ ٹھیک ہے۔ اب میں اس کو ترتیب دے دوں۔ پہلا یہ ہے کہ میں قرآن اس لیے پڑھوں، قرآن پڑھنے سے پہلے مائی اپالوجیز، قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس لیے پڑھوں، یا پڑھتا ہوں یا پڑھنا چاہیے کہ قرآن مجید ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک مطلب کو، ایک آیت کے مفہوم کو اس انداز سے لے رہے ہوتے ہیں جو کہ انداز اللہ رب العزت ہمیں نہیں دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے شیطان انفلوئنس کر جاتا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ایک آیت ہے مثال کے طور پر، اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے، آپ نکالیے گا کنز الایمان، اس میں ترجمہ کچھ اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ لا نسألک رزقا، میں آپ کو آیت کا نمبر بتاتا ہوں، پھر ہم وہ کوشش کریں گے کہ مجھے وہ ترجمہ بھی مل جائے۔ لا نسألک رزقا، اس کا مطلب کہ ہم آپ سے سوال نہیں، رزق کا سوال نہیں کرتے۔ آیت ہے میں پوری آیت نکالی لوں، بہتر ہوگا۔
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اور حکم دیجئے اپنے اہل کو نماز کا، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پہ ڈٹ جائیں. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے. نحن نرزقک، ہم ہیں جو آپ کو رزق دیتے ہیں. اب اس نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ ترجمہ کرنے والے نے کیا کیا ہے؟ لا نسألک رزقا، ہم ہی آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے. نقطہ سمجھا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں دکھاتا ہوں آپ کو. اس کا ہی لگانے سے جو امپیکٹ پڑ رہا ہے وہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. یہ ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131 نہیں 131 نہیں 132. سورہ یونس، سورہ قاف، سورہ انبیاء، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1. مجھے یہ بات یاد آئی تو میں نے کہا کہ میں کوٹ کرتا چلوں تاکہ فیوچر میں یہ بات آپ کے پاس ریکارڈ میں ہے. مشکل ہوگی پیج، ریفرنس دوبارہ دیکھیں چلا آپ سے شیئر کروں گا. لا نسألک رزقا، کہ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے. That's different. I don't know. مجھے غلط فہمی ہوگی. خیر، یہ بھی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی صورت ہے، وہ سورہ رحمان ہے. سورہ رحمان آیت نمبر سورہ رحمان. جی یہ تھوڑا سا دیکھیے گا، میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. اب یہاں پہ ہے انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا. خالق الانسان ہے، خالق الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. لیکن انہوں نے کیا کیا ترجمے میں؟ انہوں نے ترجمے میں کیا ہے انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا. پھر اگلا جو ظلم کیا ہے وہ تھا علمہ البیان، بولنا سکھایا. لیکن انہوں نے ترجمہ کیا ما کانا و ما یکون، یعنی جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، علم غیب کا بیان انہیں سکھایا. یعنی یہ تو گرامر بھی اٹھا کے دیکھ لو تو یہ جھوٹ ہے. سمجھ آ گئی بات کی میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ ہوتا کیا ہے، اس طریقے سے انسان بعض دفعہ غلطی کر جاتا ہے، بہت بڑی غلطی کر جاتا ہے جس کا یہ نقصان. دوبارہ ریپیٹ کریں گے یہ کس طرح سے کیا ہے؟ اب الرحمن، رحمان علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا. یہ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان شروع ہو رہی ہے نا. خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا. انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں علمہ البیان، انسان کو بولنے کا بیان سکھایا. اور اس نے ترجمہ کیا ہے انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا. پہلا جھوٹ. دوسرا ما کانا و ما یکون کا بیان، ما کان جو ہو چکا، ما یکون جو ہوگا، جو ہو چکا جو ہوگا کا بیان انہیں سکھایا. تو یہ علم غیب کی طرف اشارہ کر کے باقاعدہ طور پہ ایک مسلک اس قرآن میں پاک کے ترجمے پہ کھڑا ہو کر کے وہ جو ہے نا، یہ تو ظلم ہے واقعی. سمجھ آگی بات کی میں کیا کر رہا ہوں؟ ٹھیک ہے. یہیں پہ بس نہیں ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری آیات ہیں. میں ابھی کیا بولیں، ابھی میرے ذہن سے نکل گئی ہیں کافی ساری چیزیں. تو دے آر ویری اسکیری اسٹف، ویری ویری اسکیری اسٹف. خیر، تو ہوتا کیا ہے، تعوذ پڑھنے سے سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت سے اس بات کی دعا کریں، اے اللہ ہمیں قرآن سے وہی سکھا. جی یہ کنز ایمان ہے. اے اللہ ہمیں قرآن سے وہی ہدایت دے جو تیرا مقصد ہے.
نہ کہ میں اس چیز کو آبزرو کروں یا سیکھوں جو نہ تیری ہدایت ہے اور وہ مجھے گمراہی کی طرف لے جائے. سمجھا گی؟ ہوگا قرآن یضل بہ کثیرا، بہت سو کو اس کے ذریعے گمراہی میسر آئے گی، بہت سو کو اس کے ذریعے ہدایت میسر آئے گی. لوگ قرآن کھولتے ہیں اس لیے کہ قرآن مجید کو غلط ثابت کر سکیں، ایمان لے آتے ہیں، حالانکہ مقصد ان کا لوگوں کو گمراہ کرنا تھا قرآن کے ذریعے. وہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے کرتے خود ہدایت پہ آگے. یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کے آ رہے ہیں، لیکن اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنے مسلک یا اپنی ایک خاص ایجنڈے کو ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر قرآن گمراہی کا سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے، خیر اب ہم واپس آتے ہیں اپنے قرآن پاک کی طرف. دوسرا جو مقصد ہے وہ ہے کہ اے اللہ مجھے، میرے دل کو، میری سوچ کو، میرے ایمان کو جو ہے وہ تکبر سے، ریاکاری سے محفوظ رکھنا. کہیں یہ نہ ہو کہ میں قرآن پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو گمراہ کر بیٹھوں تکبر کر کے، شیطان کے انفلوئنس میں نہ آ جاؤں. ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو اگلی چیز ہے جو سب سے اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے. اب یہاں پہ دو معنی ہیں، کافر کا ایک معنی نہیں ہے. کافر لفظ کے دو معنی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، ٹھیک ہے، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. اور آگے کیا فرمایا؟ اگر تم کفر کرو گے. بھئی نعمتوں کے ساتھ کفر کا کیا تعلق ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ پہلے بات بہت ڈیٹیل سے ہو چکی ہے. نعمت کا انکار. نعمت کا انکار، تو یہ کفر کیسے ہو گیا؟ اصل میں یہ وہی کفر ہے، یہ وہی کفر ہے جسے ہم کفر سمجھتے ہیں. ہم کسے کفر سمجھتے ہیں؟ ہم کفر کسے سمجھتے ہیں؟ سمپل لفظوں میں بتائیں تو. کافر ہم اسے کہتے ہیں جو اللہ کا انکار کر دیتا ہے. اللہ رب العزت کا انکار کرے. تو ہوتا کیا؟ سنیے گا، ہوتا کیا ہے کہ وہ بندہ جس کو آپ نے اسلام کی دعوت دی، اسلام سمجھایا، اب اس کے پاس وہ نعمت آئی. کون سی نعمت آئی؟ ہدایت کی، اسلام کی. ایمان کی، اسلام کی، لیکن اس نے انکار کر دیا تو وہ ہو گیا کافر. یہ تھا پہلا انسان. دوسرا انسان وہ ہے جو اللہ رب العزت کی نعمت سے نوازا گیا ہے. نعمت صحت ہو سکتی ہے، ہدایت ہو سکتی ہے، کاروبار ہو سکتا ہے، رزق ہو سکتا ہے، اولاد ہو سکتی ہے. اور جب بندہ ان نعمتوں کا انکار کرتا ہے تو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ بھی کفر ہی کر رہا ہوتا ہے. اور ہم ناشکری کیسے کرتے ہیں؟ سوچے تم. اب یہاں پہ اس نے شیطان نے پریکٹیکل کرتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، he was among the deniers, disbelievers. سمجھ لیں، ٹھیک ہے، اور he was among the ungrateful. ٹھیک ہے. اب شیطان نے کفر کیا ہے، شیطان نے ناشکری کی ہے. سب سے پہلے ہم لیتے ہیں اس نے کفر کیا ہے. کفر کیسے کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا حکم ہے اور اس نے کیا کیا ہے؟ انکار. ابا، اس نے انکار کر دیا. یہ تھا کفر. اب ناشکری کیسے کی ہے؟ تکبر کر کے.
اس کے علاوہ شیطان نے ناشکری کیسے کی ہے؟ سجدہ نہیں کیا. سجدہ نہیں کیا. اس کے علاوہ تو جو تھا نا اسی کے اوپر وہ خوش نہیں رہا بلکہ اس کے اوپر وہ کرنا شروع کر دیا. بیٹا آپ کی آواز پہ خراب ہو گئی تھی, کلیئر نہیں آئی. ٹرائی کریں گے دوبارہ حاشیہ. تو وہ اپنے تھا کچھ. آئی تھنک دا سیم پرابلم. آپ لکھ کے میسج کر سکتے ہیں. ناشکری کیسے کی ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. کفر تو ہمیں سمجھ آ گیا, ٹھیک ہے, اس نے انکار کر دیا. ناشکری کیسے کی ہے؟ ناشکری ایسے کی ہے کہ شیطان نے اس بات کا احساس ہی نہیں کیا کہ حکم کون دے رہا ہے اور اس کو یہ مقام اور مرتبہ کس نے دیا ہے. وفاداری کی یہ علامت ہے, وفاداری کی یہ علامت ہے, ایمان کی یہ علامت ہے کہ جب بندہ, وفاداری کو سامنے رکھ لیں, جب اسے پتا ہے کہ مجھے تنخواہ مل رہی ہے, میرا جو باس ہے وہ میرا خیال رکھتا ہے, پھر بھی وہ باس کے خلاف جائے تو بے وفائی ہے نا. اسے مشکل نہیں آنی چاہیے اپنے مالک کا حکم مانتے ہوئے. ایسے ہی یہاں پہ جو دوسرا معنی ناشکری کا ہے کہ شیطان کو جو مقام یا جو مرتبہ جو عزت ملی ہوئی ہے, اس کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ تمام اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بھول جائے. اور اگر ایک ایسا حکم آ گیا جو اس کی مرضی کے خلاف ہے, ماننے میں حرج نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ بادشاہ تھا نا, نانی امی کہانی سنایا کرتی تھی کہ ایک بادشاہ تھا, وہ اس کا وزیر جو ہے وہ ساتھ بیٹھ کے نا بادام توڑ کے بادشاہ کو دیتا. تو بعض دفعہ بادشاہ کیا کرتا کہ آدھی گری کھا کے آدھی وزیر کو دیتا, تو وزیر خاموشی سے کھا لیتا. ایک دفعہ کیا ہوا کہ بادشاہ نے ایسے ہی گری کو آدھی کو کاٹ کے کھا لیا اور باقی جو ہے نا وہ وزیر کو دے دی. وزیر نے منہ میں ڈالی, چبائی, نکل گیا. بادشاہ کہنے لگا میں نے آپ کو کڑوی گری دی تھی, آپ نے کڑوی بھی کھا لی. کہنے لگا بادشاہ سلامت, آپ تو اب تک مجھے میٹھی کھلاتے ہیں نا, تو آج اگر آپ نے کڑوی کھلا دی تو پھر کیا ہوا؟ پوائنٹ سمجھا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جب اللہ رب العزت کے اتنے احسانات ہیں ایک انسان پہ یا اس حیوان پہ, شیطان پہ, ٹھیک ہے, ابلیس پہ, اتنے احسانات ہیں کہ اس کو اتنا مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے دیا ہے. اگر ایک ایسا حکم ہے جو اس کی مرضی کے خلاف ہے, ایمان اور وفا کا یہ تقاضا ہے کہ جھک جاتا. تو ناشکری کس بات کی ہے؟ اس سے پہلے کے سارے احسانات کی. ہم جو جملے بولتے ہیں نا وہ بڑے معنی رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً جو ہے نا عورت کو تنبیہ کی ہے کہ یہ تو بولتی کبھی بھی میں خوش نہیں رہی ہوں آپ کے ساتھ, تو یہ کبھی بھی یہ کفریہ جملہ ہوتا ہے, ناشکری کا بہت بڑا جملہ ہوتا ہے. مجھے تو کوئی سہولت میسر آئی ہی نہیں, تو کیا ہوا؟ تمام وہ سہولیات جن کو استعمال کر کے آج کے دن تک اگر آپ زندہ ہو تو وہ تمام نعمتیں, سہولیات کو ہی استعمال کر کے, خواہ وہ والدین کی طرف سے ہوں, خواہ وہ خاوند کی طرف سے ہوں یا بچوں کی طرف سے ہوں, کسی بھی انسان کی طرف سے ہوں, یہ جملہ نہیں بنتا ہے. تو یہ یعنی پرفیکٹ ٹینس کا جملہ استعمال کرتے ہوئے کہ میرے ساتھ تو ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے, یہ جملہ نہیں استعمال کرنا چاہیے. دراصل یہ بہت بڑا کفر کا جملہ ہوتا ہے, ناشکری کا جملہ ہوتا ہے, بہت بڑا. اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ بڑی اہم ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ اب چونکہ شیطان نے تکبر کیا, شیطان نے ناشکری کی,
تکبر کیسے کیا وہ ہمیں سمجھ آ گیا، وہ ہے ظاہری عمل جو اس نے کیا ہے. ابا، اس نے انکار کر دیا، یہ تھا کفر. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی. جو ناشکری تھی وہ اس سے پہلے والی تمام نعمتوں کی، ایون کہ زندگی کی بھی ناشکری ہو گئی. ٹھیک ہے، تمام نعمتوں کی ناشکری کر دی. اس لیے دونوں معنی یہاں پہ پرفیکٹلی فٹ بیٹھتے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں ناشکری اور تکبر کیسے کر سکتا ہوں، یا کر چکا ہوں، یا کرتا ہوں، یا کرتی ہوں. ٹھیک ہے، میں نے اپنے آپ پہ غور کرنا ہے. جب بھی ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس لیے نہیں پڑھتے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ قرآن پاک پڑھ رہا ہوں اور میری بندوق کبھی ماں پہ، کبھی بھائی پہ، کبھی خامد پہ، کبھی بیٹے پہ، کبھی نند پہ، کبھی سسرال کے کسی فرد پہ، کبھی کسی دوست پہ، کبھی کسی سہیلی پہ. یہ آیت فلاں کو سنانی چاہیے، یہ آیت فلاں کو سنانی چاہیے، یہ آیت فلاں کو پڑھ کے سنانی چاہیے. پوائنٹ سمجھ آ رہے؟ اس کا مطلب میں کیا سمجھ رہا ہوں؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں. یہ بھی تکبر کی ہی ایک قسم ہے کہ میں اپنے آپ کو پھر بھی کیا سمجھ رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے، میں بہتر ہوں، ان لوگوں کو نہیں پتا ہے. کلیئر؟ آیت پڑھنے کا، قرآن پاک پڑھنے کا، حدیث پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے. کیا ہے؟ ابا، اس نے انکار کیا. سوچنا میں کیسے انکار کرتا ہوں؟ مجھے کب گھٹن محسوس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ؟ مجھے کب انکمفرٹیبل میں محسوس کرتا ہوں؟ یہ کرتا ہوں کب؟ حاشر یاد ہے نا کہ ابا کا معنی کیا تھا؟ دوبارہ ریپیٹ کر کے بتائیں گے. ابا واستکبر. تکبر کرنا. ابا کا معنی واستکبر کا مطلب تو تکبر کرنا تھا. انکار ہم کتنے طریقے سے کر سکتے ہیں؟ یاد ہے ہم نے اس دن مشق کی تھی. تین طریقے. ہاں جی، تین طریقے. نہیں سمجھ رہے. تین طریقے. ہاں، 3 طریقے. کون کون سے؟ ایک ادب کے ساتھ، انکار کرتا ہے بندہ لیکن ادب کے ساتھ. دوسرا اس کے اندر تھوڑا سا تکبر ہوتا ہے لیکن پھر بھی ادب کے ساتھ کرتا ہے. یعنی اس میں ہچکچاہٹ پائی جاتی ہے، شرم پائی جاتی ہے. جی، تیسرا بالکل کوئی ادب نہیں اور تکبر بھی فل غصے کے ہوتا ہے. ساتھ. ہاں، ذرا ادب کا خیال نہ کرنا. تو میں نے اس لیے یہ پوچھا کہ توجہ حاصل کرنے کے لیے. تو جو بندہ انکار کرتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نے کہا کہ بیٹا یہ کام کر دیں یا یہ کام کر دیں، آپ نے کہا کہ میں مصروف ہوں. آپ نے اپنی مصروفیت کا بہانہ استعمال کیا ہے. تو بہانہ استعمال کرنے کے پیچھے آپ کے دل میں ادب اور احترام کا ایک تقاضا موجود تھا، یا ادب اور احترام موجود تھا، جس کی بنا پہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے ڈائریکٹ انکار نہیں کیا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اندر ہوتا ہے تھوڑا سا مسئلہ کہ بہن بھائی بیٹھے ہیں تو آپ کو والد نے یا والدہ نے کہا کہ بیٹا یہ کام کر دو. آپ نے کہا مجھے کیوں کہہ رہے ہیں، آپ اس سے کہیں وہ کرے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کیا ہے؟ انکار کیا، لیکن ایک حسد کی بنا پر. ٹھیک ہے، تو آپ نے کسی اور کی طرف توجہ ہٹا دی. تیسرا یہ ہوتا ہے میں کیوں کروں، آپ خود کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے خطرناک قسم کا درجہ. تو شیطان نے جو انکار کیا ہے اس میں جو ہے نا، ابا، میں نہیں کر رہا ہوں، میں کیوں کروں. تو یہ وہ تکبر، اکڑ، غصہ اس کے اندر موجود تھا اس انکار کے اندر. ٹھیک ہے، نہیں تو انکار کے لیے اور بھی الفاظ موجود ہیں. ٹھیک ہے، معنی بھی ہوتا ہے، اور ان کے جو کفر ہے اس کا معنی بھی انکاری ہوتا ہے. اور بھی بہت سے الفاظ ہیں ہم معنی، لیکن ابا جو خصوصی طور پہ استعمال ہوا ہے اس کے پیچھے یہ وجہ ہے. اس کے بعد جو ہے اگلی آیت وہ بڑی قیمتی ہے، بہت ہی اہم ترین ہے. وہ سٹارٹ ہوتی ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ
أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. میں اسکرین شیئر کرتا ہوں تاکہ ہم لفظ بہ لفظ کے ترجمے کو دیکھ سکیں. یہ آیت ہے ہمارے پاس اور اس کو اب ہم دیکھتے ہیں. وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم. اب یاد رکھنا الفاظ کی ترتیب پہ غور کرنا ہے ہم نے, ٹھیک ہے. الفاظ کون سا لفظ کہاں پہ رکھا جا سکتا تھا لیکن وہ وہاں پہ کیوں نہیں ہے. اب اگر وہ اپنی جگہ پہ نہیں ہے تو اس کا اب کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے ترجمے پہ, ٹھیک ہے. وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن. یہ ایک مرد کو مخاطب کر کے حکم دیا جا رہا ہے. یہ عربی کا قاعدہ ہے, یہ عربی کا قانون ہے, ٹھیک ہے. فعل امر کے 6 صیغے ہوتے ہیں. پہلا صیغہ ہوتا ہے واحد مذکر حاضر, جس میں کہا جاتا ہے اے مرد تو کر, اے مرد تو ڈو. میں پتہ نہیں کیوں انگلش میں ساتھ لے ہیں. صحیح ہے, واحد کے لیے استعمال ہو رہا ہے, لیکن یہاں پہ ویسے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ وہ مثنیٰ کے لیے یا ڈول کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا. یہاں پہ 2 لوگ موجود ہیں لیکن 2 لوگوں میں ابھی حوصلہ رکھیں, مزہ آئے گا آپ کو, یہ مزہ آئے گا, ٹھیک ہے. اسکن اے مرد, اے تو ایک مرد, سکون کر, سکون اختیار کر یا سکونت اختیار کر. میں وہ لفظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. جب آپ خود بغیر ڈکشنری کے بھی پڑھیں تو آپ کو لفظ خود بتا رہا ہو کہ اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے. سکونت اختیار کر. انتا وہ اس کن کے اندر تو پہلے سے موجود تھا کہ اے تو ایک مرد, تو ایک مرد, ٹھیک ہے. اب چونکہ پیچھے آدم کا نام ہے تو یہاں پہ آئے گا اے آدم تو, پہلے ہی آ چکا ہے, یا آپ. اب چونکہ میں اللہ رب العزت کو لے کے آ رہا ہوں تو اللہ رب العزت کے لہجے کو استعمال کر رہا ہوں. اگر ہم بولیں گے تو ہم کہیں گے اے آدم آپ سکونت اختیار کریں. ہمیں تو ادب کا دائرے میں رہنا پڑے گا. اسکن انتا کی ضرورت نہیں تھی لیکن ایڈ ہوا ہے. پہلے نام بھی ہے, فعل امر بھی ہے اور ضمیر بھی موجود ہے, ٹھیک ہے. کیوں؟ اسکن سکونت اختیار کر, تو یا آپ. وزوجوکا بیگم کو الگ کر دیا گیا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا جب 2 لوگ موجود ہوں اور آپ نے 2 لوگوں کو مخاطب کرنا ہو تو آپ کیا کرتے, اس کونا نون کے آخر میں الف لگا دیتے. جیسے کہ یہاں پہ ہے کلا شئتما تقربا تکونا, ٹھیک ہے. انتا آپ, وزوجکا اور آپ کی بیوی, الجنتا جنت میں, وا اور کلا تم دونوں کھاؤ. اب یہاں پہ نہیں کہا کل یا آدم یا آدم کل انتا وزوجکا, ایسے نہیں کہا گیا. اگر ہوتا تو کیا ہوتا, یہ یاد رکھنا. کیا فرمایا؟ وَكُلَا اور تم دونوں کھاؤ, منہا یہاں سے, راغدن کھلے عام, حیثو جہاں سے, شئتما تم دونوں چاہو, شئتما تم دونوں چاہو, ولا اور نہ, تقربا تم دونوں قریب جانا, حاضی شجرتا اس درخت کے, حاضی اس مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے یہ درخت ہے. فتکونا تو تم دونوں ہو جاؤ گے, من الظالمین ظالموں میں سے. اب ہماری کہانی اٹک جائے گی یہاں پر. میں ترجمہ دوبارہ کروں. وقلنا اور ہم نے یا آدم اے آدم اسکن رہو, آپ رہو, یہ آپ کہنا پڑے کیونکہ فعل امر ہے نا, آپ رہو. انتا کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس ٹیکنیک کو سمجھیں. انتا آپ, ٹھیک ہے, انتا مطلب آپ, وزوجکا اور
आपकी बीवी, आपकी बीवी। अल जन्नता कहाँ? जन्नत में, वा और आप कुला दोनों इनमें तुम दोनों। और आप दोनों खाओ मिनहा इसमें से रागादन जी भर के खुले आम। ठीक। हाइसु जहां से भी, शितुमा आप दोनों चाहो, चाहो, वला तकरबा और इसमें करीब आना, और मत करीब जाना या मत करीब आना, जी मत करीब आना। हाजी ही शजाराता इस दरख्त, इस दरख्त के। तो क्या होगा? फतकूना तो आप दोनों हो जाओगे दोनों हो जाओगे क्या? जालिमों में से। जालिमों में से। अब काफी सारे नुक्ते हैं जो हमने समझने इस आयत के जरिए। पहले नंबर पर ईसाइयत का ये मानना है, ईसाइयों का ये मानना है, औरत हवा अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम को वरगलाया और अल्लाह ताला की नाफरमानी की और फल खाया दरख्त का, जिसकी बिना पर दोनों एक्सपोज हुए, और उसकी सजा के तौर पर औरत मंथली तकलीफ से गुजरती है और बच्चे की जो लेबर की तकलीफ है उसकी तकलीफ से गुजरती है। ये सजा है, ईसाइयत का ये मानना है। और उनका ये कहना है कि अगर अगर हवा अलैहिस्सलाम ये गलती ना करती तो पूरी इंसानियत गुनहगार ना होती। इस्लाम क्या कहता है? इसमें ना हवा का कसूर ना आदम का कसूर। कौन होंगे जालिम? फतकूना, तो तुम दोनों। अभी ठहरी, बात भी खत्म हुई, मैं मजीद समझाता हूं। अल्लाह रब्बुल आगे फरमाया फरमाया फअज़ल्लहुमा, पर फिसलाया उन दोनों को, अश्शैतानु शैतान ने, अनहा उससे, किससे? जन्नत से फिसलाया। फअखरजहुमा, उन दोनों को निकाला। तो किसको गुमराह किया शैतान ने? शैतान आदम को या हव्वा अलैहिस्सलाम? फअज़ल्लहुमा, उन दोनों। दोनों को ही, हाँ जी, दोनों, तो दोनों ही स्लिप हुए। ठीक है, दोनों से ये खता हुई। ठीक है, वापस आ जाए। तो अब हमें पता चल गया ये सोच कहां से आती है, समझ आ गई? ये हमारी सोच नहीं है, ईमान की, इस्लाम की ये सोच नहीं है, ये ईसाइयत से आती है। मैं हैरान था कि ये जो सर पे पैसे जो वार के या कुर्बानी का बकरा जो कुर्बानी करते हैं, ये तो यहूदियों का अमल है। भाई हम मुसलमान क्यों करते आ रहे हैं? ये तो इस्लाम में है ही नहीं, सर का सदका, ये तो यहूदी करते हैं। खैर, तो हम हमारे अंदर ये कहां से चीजें आई? सवाल है, हमारे अंदर ये चीजें कहां से आई? इसका मतलब है कि हमने कुरान को कहीं दूर रख के कहीं और तरफ रुख किया, तो फिर वहां का जो भी मंजर हमें देखने को मिला हमने वो अपना लिया। कुरान तो हमने पीछे रखा हुआ था। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद जो अगला नुक्ता है वो ये है कि अगर आदम अलैहिस्सलाम गलती ना करते तो हम जन्नत में होते। तो क्या ये बात ठीक है? अल्लाह ताला ने तो पहले ही कह दिया था कि हम उसे दुनिया में जमीन में उतारेंगे। खलीफा बनाने वाले। क्लियर? हाँ जी, तो ये जुमला भी बहुत बड़ा झूठ कह लें। ठीक है, गलत बात है, ये बात नहीं कर सकते। ठीक है, अब वापस आ जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये टेक्निक क्यों इस्तेमाल की है। या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुका, ट्राई करें, क्या वजह हो सकती है? सर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ना उनको एज अ कवाम या जिम्मेदार
مخاطب کیا جا رہا ہے ایک ذمہ دار سے جس کو رسپانسبلٹی دی جا رہی ہے. Exactly. That's a good point. MashaAllah. That's a really good point. That's a really good point. ہاں جی. اس کے اور بعد آگے جو عمل کی بات آ رہی ہے تو دونوں سے مخاطب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عمل میں دونوں سیم ہیں. جیسے کہ یہی That's right. That's right. ابھی پہلے حصے میں ایک چیز باقی ہے, ایک نہیں دو تین چیز باقی کہہ سکتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ زیادہ گیس کریں. پہلا تو آپ نے بہت پیارا نقطہ بتایا ہے. کیا نقطہ تھا تو ریپیٹ کریں, حاشیے کو بھی سمجھ آ جائے, کیونکہ یہاں پہ میرے پاس دو حاشیے ہیں. کہ ایز اے لیڈر ان کو ایک ذمہ دار کے طور پہ ان سے بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی اور ٹرائی حاشیے, اور سوری آپ ٹرائی کریں. ہاں جی بولیے. ان کو ان کی بیوی کی رسپانسبلٹی دی جا رہی ہے. That's a good point. That's a good point کہ ذمہ داری دی گئی ہے. اور کیا کہا گیا ہے, بیگم کو الگ کر کے بیگم کی ذمہ داری کس لحاظ سے. اصل میں بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ بندہ چونکہ ذمہ دار ہے, ٹھیک ہے, ذمہ داری ہے, اور وہ کہتا ہے کہ اس کی جاب ہو گئی ہے, رہتے وہ لاہور میں ہیں لیکن جاب ہو گئی ہے اسلام آباد, تو وہ بیگم سے کہے کہ بھائی ہمیں جانا ہے, تو بیگم کو میں نہیں جا رہی ہوں, میری والدین یہاں پہ قریب ہے, میں نہیں دور جا رہی ہوں. نہیں. رہائش کے لیے جس جگہ پہ انتخاب کرنا ہے یہ مرد کی ذمہ داری ہے. یہاں پہ کیا کرنا ہے, جہاں پہ مرد کہہ رہا ہے کہ ہمیں وہاں پہ جا کے سکونت اختیار کرنی ہے تو فیصلہ مرد کا ہوگا, عورت کا نہیں. ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے, لڑکی جاتی ہے پہلے بیاہ کے سسرال کے ہاں, پھر وہ 10-20 سال کی محنت کے بعد واپس اپنے مائکے آ جاتی ہے, مائکے قریب موو ہو جاتی ہے. سر ویسے یہ تو کافی آڈ ہو گیا, ایسا تو میں نے کبھی نہیں دیکھا. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے, ٹھیک ہے, کچھ کیسز ہیں کہ جہاں پہ ننیال کے قریب ترین جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے زیادہ تر, اسی لیے والدین کیا چاہتے ہیں کہ لڑکی کے قریب ہی رشتہ ہو, ٹھیک ہے, اس وجہ سے کہ ہماری بیٹی کہیں دور نہ جائے. میں یہ 100% ایکوریٹ بات نہیں کر رہا ہوں, ہوتا ہے, 10% ہوتا ہو یا 20% ہوتا ہو یا 50% ہوتا ہو. جی مریم. اور سر مجھے ایک اور پوائنٹ آیا مائنڈ میں کہ ان کو دونوں کو یعنی وہ دونوں رہیں گے ساتھ رہنے کا ایک کہ جی مل کے رہیں گے ایک جگہ. یہ تو ہے کہ اللہ رب العزت میں اے آدم تو رہ اور تیری بیگم تیرے ساتھ, یہ تو ظاہر ہے, اکٹھے تو ہے ہی, لیکن بعض سینیریو مختلف بھی ہو سکتے ہیں. سینیریو کیسے مختلف ہو سکتے ہیں کہ بندہ فوجی ہے, آرمی کا سولجر ہے, اسے بارڈر پہ جانا ہے ڈیوٹی کے لیے, ڈاکٹر ہے, اسے مختلف علاقوں میں سروے کے لیے جانا ہوتا ہے, تو پھر کیا کرے. دونوں آپشن ہیں, ایک تو بیگم ساتھ رہے, دوسرا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی کہانی. کیا کہانی ہے, یاد کریں کچھ. کہ وہ حاجر علیہ السلام کو مکہ چھوڑ آئے تھے. چھوڑ آئے تھے, اور حکم کا اللہ تعالیٰ کا تھا, اور وہ دین کا کہیں کام کہیں اور کر رہے تھے, اور بیگم اور بیٹا کہیں اور پہ, کہیں کسی اور جگہ پہ, ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ بھی سین بن سکتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کو قربانی دینی پڑ سکتی ہے کسی بھی بنا پر, ٹھیک ہے. تو زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ یہی ہے کہ میاں بیوی اکٹھے ہوں, ٹھیک ہے, اور جگہ کا انتخاب سکونت کے لیے فیصلہ مرد کا ہوگا, یہ چیز ہے, ٹھیک ہے, اور بیگم کو وہاں پہ اس کے ساتھ, اور اس کے بعد جو اگلا معاملہ ہے باقی ذمہ داری اکٹھی ہوگی, کھانا پینا اکٹھا, ٹھیک ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے جو حکم ہے وہ اکٹھے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی اکٹھے بچنا ہے,
वला तकरबा हाज़िही शजरा, ना करीब जाना, ये कमांड है कि नहीं, ये अमल नहीं करना है। एक है यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से मना करते हैं। तो बुराई से रुकने के लिए स्ट्रगल भी दोनों की होगी, तो दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे का तामन करेंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर एक ने गलती की है तो इल्जाम दोनों पे आएगा। सोचिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वो मामला जिसमें औरत को पता हो कि मेरा मर्द करप्ट है और वो इस्लाह ना करे, तो बेगम बराबर की हिस्सेदार होगी। क्यों? वो हराम की कमाई लेके आएगा, ये खाएगी, दोनों जाने। औरत अपने आप को बहुत मासूम और कमजोर समझती है, लेकिन उसकी दलेरी तब बाहर आती है जब मर्द दूसरी औरत की या दूसरी शादी की बात करता है। दरअसल वो दलेरी गुनाह के बारे में इस्तेमाल होनी चाहिए थी, अल्लाह ताला की नाफरमानी के खिलाफ इस्तेमाल होनी चाहिए थी। और अजब देखें कि अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जुर्रत दिखा रही है औरत। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट कुरान एंड हदीस जो हम बात कर रहे हैं। जहां पे जुर्रत दिखानी है वो क्या है कि जहां पे अल्लाह की नाफरमानी हस्बैंड खामिद कर रहा है, वहां पे दीवार बनना है। वही कुव्वत, वही जुर्रत, वही हिम्मत दिखानी है, जो हिम्मत वो दूसरी शादी से रोकने के लिए। और वो शादी का हुक्म किसका है? अल्लाह ताला का। और कितनी जुर्रत है कि अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ, अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ एक बंदा दलेरी दिखाए, एक खातून दलेरी दिखाए। मेरी बात समझ आ रही, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी। ये बात समझनी चाहिए, यस सर। होना चाहिए कि अगर एक औरत दलेरी दिखा रही है तो उसे पता होना चाहिए वो दलेरी कहां पे दिखा रही है। कहीं अल्लाह ताला के खिलाफ बगावत में तो नहीं दिखा रही है, या अल्लाह ताला की इताअत में दलेरी दिखा रही है। ऐसे ही मर्द को दयूस कहा गया है जो इग्नोर करे फुहश अमल अपनी फैमिली के अंदर। गैर मर्दों के साथ, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ बेटी का जाना आना, रहना सहना, और वालिद उस पर खामोश हो, दयूस है, दयूस है। आप यकीन नहीं कर सकते हैं, जितना मर्जी नेक इंसान क्यों ना हो, मशहूर नजर आए, आप उसके साथ एज ए माँ, एज ए बेटी, एज ए बहन, एज ए तालिब इल्म, जो भी है, आपका उसके साथ तन्हा होना, सवाल ही नहीं पैदा होता कि शैतान उस पर उस इल्ला माशाअल्लाह कि उसमें शैतान इन्वॉल्व ना हो। मर्द बहुत ही मुख्तलिफ सोच का हामिल होता है, बहुत ही करप्ट किस्म की सोच का मालिक होता है। बेटियों को इस बात का अंदाजा नहीं है, बिल्कुल अंदाजा नहीं, बिल्कुल अंदाजा नहीं। तो यहाँ पे जो अभी मैंने सारा तर्जमा नहीं किया, हम मज़ीद इस पर कल बात करते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं ब्रेक। बहुत सारे अहम नुकते मज़ीद हैं जो हमें समझ नहीं है। जालिम किसे कहा जाता है, ठीक है, और जो कमांड है ये अल्लाह ताला की, इसके पीछे कौन कौन सी हिकमतें मौजूद हैं। कोई सवाल? नो सर। क्लियर? यस। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो सुना है सुनाया सही बात पे अमल की तौफीक अता फरमाए, गलत बात के शर से हम सबको महफूज फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।